أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين پابندی کرو، خیال رکھو سب نمازوں کی اور بیچ والی نماز کی. پابندی کرو نمازوں کی اور بیچ والی نماز کی، اور کھڑے رہو اللہ کے سامنے ادب سے. دیکھو یہ بات تو کل ہو گئی نا کہ خواتین اور میاں بیوی کے تعلقات کا ذکر چل رہا، طلاق کے بارے میں، مہر کے بارے میں، یہ سب باتیں ذکر ہو گئی. تو اب بیچ میں نماز کا ذکر آ گیا. یہ نماز کی اہمیت کا بیان. ان باتوں میں ایسے مت پڑھو کہ نماز بھول جاؤ، نماز کا تمہارے پاس وقت ہی نہ رہے، اور کوئی آدمی یوں کہے کہ یہ نماز تو ان لوگوں کا کام ہے جو فارغ ہوں، والعیاذ باللہ. تمہاری سب مصروفیات میں سب سے اہم مصروفیت نماز. اگر اس نماز کے ساتھ تمہاری اور کوئی بھی مصروفیت آ جائے، اس کو دوسرے نمبر پر کرو، اس کو پہلے نمبر پر. نمازوں کی پابندی کرو عام، بیچ والی نماز کی پابندی کرو خاص طور پر. حضرات ایک بات کل میں جب بات کر رہا تھا نا تو آخر میں اس پر ختم ہو گئی تھی، میں وہ بات کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ نماز کا ہماری زندگیوں پر کیا اثر پڑے گا. یہ بات کل میں کر رہا تھا. قرآن کریم کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز آدمی کو بے حیائی کے کاموں میں اور ناجائز کاموں سے روکتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ دو مطلب ہے. ایک مطلب یہ ہے کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس نماز کا اس آدمی سے تقاضا ہے. جب تم نے نماز شروع کی اور نماز سے پہلے اپنے آپ کو پاک کیا تو اپنے آپ کو پھر نماز سے فارغ کر کے پھر گندا مت کرو. جب آپ نماز میں اللہ اکبر کہا تو سب چیزوں کو پیچھے پھینکا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو. یہ نماز تم سے مطالبہ کرتی ہے کہ صرف یہاں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو مت سمجھو، اپنی پوری زندگی میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سمجھو. نماز کے دوران میں اگر تم سے کوئی بات چیت کرے تو تم اس کا جواب نہیں دیتے، اور اگر ادھر ادھر کچھ ہو جائے تو تم اس طرف توجہ نہیں کرتے ہو. اپنی پوری زندگی میں غلط باتوں کے اندر مت پڑو اور غلط چیزوں کی طرف توجہ مت کرو. یہ نماز کا تقاضا ہے. آپ اللہ کے سامنے جھکے، پوری زندگی میں جھک جاؤ اللہ کے سامنے. اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے، اللہ کو بڑا اور اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھا. یہ صرف اس 5 منٹ کے لیے کیوں، پوری زندگی میں ایسا سمجھو. اگر نماز کے معنی پر، نماز کے مطلب پر کوئی آدمی غور کرے گا تو یہ نماز کیسی چیز ہے.
یہ آدمی کی ذہن کی صفائی کیسے کرتی؟ آپ نے سر جا کر کے لگا دیے زمین پر، سارے کبر، تکبر، غرور اور فخر کے سارے بت آپ نے خاک میں ڈال دی. بڑا اللہ ہے بس. اللہ کے سامنے کس طرح تابعدار اور بندہ بن کر کے کھڑے، عاجزی. اس بندے پر اللہ کو کتنا رحم آئے گا. اللہ کی رحمت کو تو آپ مقناطیس کی طرح کھینچ رہے ہیں اپنی طرف. نماز کتنا بڑا عمل ہے حضرت، یہ چھوٹا عمل ہے. نماز کے ایک ایک رکن پر، ایک ایک ذکر پر توجہ تو کرو. نماز کے لیے آئے تو اپنے ظاہر کو پاک کیا، اس ظاہر کی پاکی کا باطن کی پاکی پر اثر پڑا. 5 مرتبہ ایک آدمی اپنے آپ کو پاک کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، بتاؤ اگر ایک آدمی کے دروازے پر ایک نہر چل رہی ہو جس میں وہ آدمی دن میں 5 مرتبہ نہائے، کیا اس کے جسم پر کچھ میل کچیل باقی رہے گا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، نہیں رہے گا. فرمایا یہی مثال ہے 5 نمازوں کی. جو آدمی اپنے آپ کو پاک کرے گا کیسے گناہ رہیں گے اس کے ساتھ. حضرات نماز انتہائی عظیم عمل ہے، انتہائی عظیم. ہماری زندگیوں پر بس تھوڑا سا اس کو توجہ سے پڑھیں گے، بہت ساری غلط چیزیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ نماز روکتی ہے بے حیائی برائی سے 2 مطلب. ایک تو یہ نماز مطالبہ کرتی ہے، ادھر کیا تو ادھر بھی کرو، ادھر کیا تو ادھر بھی کرو. یہ نماز کی زبان ایسی والی نہیں ہے لیکن اپنی زبان حال سے کہہ رہی. اور دوسرا مطلب نماز کے اندر یہ اثر پڑا ہے. مطالبہ ایک، اثر نمبر 2. جب آپ پابندی سے، ادب سے نماز پڑھیں گے اس کا اثر یہ ہو جائے گا. جیسے میں نے مثال کل دے دی کہ آپ پیناڈول یا دوسری گولی کھائیں، اس کا اثر ہے، بالکل اثر ہے نماز کا اثر. اثر توجہ سے. اپنی ساری کمزوریاں، ہر انسان کمزور ہے، کامل کوئی نہیں ہے، کامل ایک اللہ جل جلالہ. اور معصوم اللہ نے اپنے انبیاء کو بنایا اور کوئی معصوم نہیں. کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ مجھ سے تو گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، یہ دعویٰ ہی سب سے بڑا گناہ. کوئی آدمی نہیں کر سکتا دعویٰ کہ میں گناہوں سے پاک ہوں، مجھ سے گناہ ہوتا ہی نہیں، میں تو گناہگار ہوں ہی نہیں. جو آدمی اس قسم کا گمان رکھے اپنے بارے میں تو خود تکبر اور دھوکے کے اندر مبتلا ہے. ہر آدمی سے ہوتے. اپنی کمزوریاں سامنے لاؤ، اپنی کمزوریوں پر نظر رکھو. کسی اور کی کمزوریاں ڈھونڈنے سے بہتر اپنی جو معلوم کمزوریاں ہیں ان پہ نظر کرو. اور جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو کہ اللہ انتہائی کمزور قسم کا بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، آپ کی توفیق کا بھکاری ہے، سوال کرتا ہے آپ سے، اللہ اپنے خاص فضل سے میری یہ ساری خرابیاں ختم. اللہ کا فضل ہو جائے گا، اللہ کی رحمت کا ایک چھینٹا لگے گا، کام ہو